ایک وقت کی بات ہے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب کچھ لوگ گناہوں کو دھونے کے لیے پانی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اسی دور میں اللہ نے اپنے ایک ایسے بندے کو زمین پر بھیجا جسے دنیا آج خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا پیغام لے کر اپنے کچھ خاص مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لائے، جہاں خواجہ غریب نواز ٹھہرے۔ اسی جگہ کے پاس ایک بہت بڑا تالاب تھا جسے وہاں کے لوگ کانا ساگر کہتے تھے۔ اس زمانے میں اس تالاب کو صرف پانی نہیں بلکہ گناہ دھونے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا یقین تھا کہ اگر دن بھر گناہ کرنے کے بعد اس تالاب میں نہا لیا جائے تو سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر رات اس تالاب کو دیوں سے سجایا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے صرف دیے جلانے کے لیے 3 من تک تیل خرچ ہوتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ تالاب سب کے لیے نہیں تھا۔ ہر کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھا، صرف اونچے درجے کے برہمن ہی اس پانی کو چھو سکتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور اس پانی کو چھو لے تو تالاب اپوتر ہو جائے گا۔ لمبے اور تھکانے والے سفر کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے تو سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص مرید حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اذان دو۔ اور پھر اس دھرتی پر ایک ایسی آواز گونجی جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب اذان کے الفاظ ہوا میں پھیلنے لگے تو پورا علاقہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس دور میں نہ کوئی توحید کا پیغام عام تھا اور نہ ہی اذان کی آواز کسی نے سنی تھی۔ لوگ چونک گئے، گھر گھر سے لوگ باہر نکل آئے۔ کوئی پوچھ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اذان ختم ہوئی اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کانا ساگر تالاب کی طرف بڑھے اور وضو کرنے لگے۔ بس یہی سے ماحول بدل گیا۔ جیسے ہی وہاں موجود ہندو پجاریوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی درویش ان کے خاص تالاب سے پانی لے رہا ہے، ان کے دلوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ ایک پجاری غصے میں بولا، یہ درویش کہاں سے آ گیا، بنا پوچھے ہمارے پاک تالاب کو چھو لیا۔ دوسرا بولا، ہم اس تالاب کو بہت مقدس مانتے ہیں اور یہ مسافر اسے ناپاک کر رہے ہیں، اس کا کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی بحث کی۔ انہوں نے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جماعت میں نماز ادا کی۔ لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے، یہ کیسا فقیر ہے، ہمارے مندروں میں تو کئی دیوی دیوتا ہیں اور یہ کسی اور ہی خدا کی عبادت کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ تک کہنے لگے، اگر مندر کے باہر بھی کوئی خدا ہے تو اسے بھی مندر میں رکھا جانا چاہیے تاکہ اس کی بھی پوجا ہو سکے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا اور فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ اسی وقت راجا پرتھوی راج کے اونٹوں کے
چرواہے اپنے اونٹوں کو لے کر اس میدان کی طرف آ پہنچے جہاں ہر روز راجا کے اونٹ آرام کیا کرتے تھے، لیکن آج وہاں ایک الگ ہی منظر تھا۔ اسی جگہ پر ایک درویشوں کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ سفر کی تھکان چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت خواجہ غریب معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ چرواہے رک گئے، انہوں نے حیرانی سے دیکھا اور اونچی آواز میں بولے، ارے فقیر، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ جگہ راجا پرتھوی راج کے اونٹوں کی ہے؟ یہ روز انہی کا آرام ہوتا ہے۔ پھر سخت لہجے میں بولے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ راجا کی جگہ ہے، آپ نے یہاں بیٹھنے کی ہمت کیسے کر لی؟ درویش کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سکون اور نرمی سے جواب دیا، بابا، ہم مسافر ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں راجا کے اونٹ ٹھہرتے ہیں۔ ہم نے تو بس آج کی رات یہیں گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ آس پاس بہت سی کھلی جگہ ہے، آج اونٹوں کو کہیں اور آرام دے دیجیے۔ یہ بات سنتے ہی چرواہے بھڑک اٹھے، آپس میں کہنے لگے، فقیر کی ہمت تو دیکھو، کہتا ہے راجا کے اونٹوں کو کہیں اور لے جاؤ اور خود یہی بیٹھا رہے گا۔ پھر اونچی آواز میں بولے، فقیر بابا، ممکن نہیں ہے، راجا کے اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے، کہیں اور نہیں۔ چرواہوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ غصے میں آ کر انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی اور زبردستی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ آئے مریدوں کو وہاں سے اٹھانے لگے، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ناراض ہوئے نہ اونچی آواز میں کچھ کہا۔ ان کا مزاج بے حد نرم اور صبر سے بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے عزیز مرید بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سکون سے کہا، بختیار، اب راجا کے اونٹوں کو یہیں بیٹھنا ہے تو ہمیں یہاں بیٹھ کر کیا کرنا، رہنے دو، اونٹ یہیں بیٹھے، ہم چل دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ چوپ چاپ وہاں سے چلے گئے، لیکن اصلی واقعہ تو اس کے بعد شروع ہوا۔ اگلی صبح جب چرواہے روز کی طرح اونٹوں کو اٹھا کر چارگاہ لے جانے لگے تو انہوں نے بہت کوشش کی، کھینچا، دھکا دیا، آوازیں لگائی، لیکن اونٹ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ بار بار کوشش کے بعد بھی ایک بھی اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ دراصل یہ کوئی معمولی بات نہیں تھا، یہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے الفاظ تھے، اونٹ یہیں بیٹھیں گے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے ولی کی بات کو قبول فرما لیا تھا۔ جب تک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہ کہتے اونٹوں کا اٹھنا ممکن نہیں تھا۔ اب چرواہے گھبرا گئے، وہ آپس میں سوچنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اسی بیچ ایک نیک دل چرواہا بولا، کیا تمہیں یاد ہے کل ہم نے جس درویش کو یہاں سے اٹھایا تھا؟ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا راجا کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، شاید وہ
کوئی بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب معاملہ راجا تک پہنچ گیا۔ چارواہے سیدھے مہاراجا پرتھوی راج کے دربار میں پہنچے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، مہاراج، ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن آپ کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہے ہیں۔ ہم انہیں چارگاہ تک لے جانے میں پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ راجا پرتھوی راج یہ سب سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے چارواہوں سے پوچھا، کیا اونٹوں کو کوئی بیماری لگ گئی ہے جو وہ اونٹ نہیں پا رہے ہیں؟ چارواہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج، اونٹ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ راجا نے پھر پوچھا، اگر اونٹ سوستھ ہے تو پھر اپنی جگہ سے اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ تب چارواہوں نے ساری بات صاف صاف بتا دی، مہاراج، کل اسی جگہ ایک درویش اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ راجا کے اونٹ یہی بیٹھیں گے اور اٹھیں گے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کے کہے ہوئے الفاظ کی وجہ سے اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی پرتھوی راج نے فوراً حکم دیا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اس درویش کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجا کے دربار میں پہنچے تو پرتھوی راج نے کڑے لہجے میں کہا، اے درویش، تم نے میرے اونٹوں کو کیوں اپاہج بنا دیا ہے؟ میرے اونٹ بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنا جادو نہیں ہٹایا تو میرے اونٹ مر جائیں گے۔ راجا کی یہ بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولے، اے اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی جادو نہیں کرتے۔ تمہارے اونٹوں کو نہ کوئی میں نے روکا ہے اور نہ ہی کسی انسان نے انہیں روکنے والا۔ اس پوری دنیا کا مالک ہے اللہ رب العالمین، اس کے حکم سے اونٹ بیٹھے ہیں اور اسی کے حکم سے اٹھے گی۔ ہاں، میں نے اس سے دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ تمہارے اونٹ کو اٹھنے کی اجازت دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیے، اے اللہ، ان اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا پوری ہوتے ہی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے اور چارگاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ نظارہ دیکھ کر چرواہے دنگ رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کی خبر پورے اجمیر میں پھیل گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کے بیچ یہ بات پھیلنے لگی اور اسلام کی سچائی ان کے سامنے آنے لگی، مندروں کے پجاری گھبرا گئے۔ وہ بھی آپس میں کہنے لگے، اگر یہی چلتا رہا تو لوگ ہمارے دھرم کو چھوڑ دیں گے۔ گھبرائے ہوئے پجاری پھر سے راجا پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور بولے، مہاراج، یہ درویش ہمارے راستے میں بے چینی پھیلا رہے ہیں۔ اگر ابھی کوئی کڑا قدم نہیں اٹھایا گیا تو لوگ ان کی باتیں میں آ کر دھرم بدل لیں گے، تب ہمارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ انہیں یہاں سے نکال دیجیے ورنہ یہ ہمیں یہاں سے ہٹا دیں گے۔ پھر انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا، مہاراج، ایک اور بات ہے، یہ درویش لوگوں سے کہتے ہیں کہ جن مورتیوں کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ کوئی شکتی نہیں رکھتی، وہ صرف پتھر ہے۔
اس طرح کی باتیں کہہ کر یہ سیدھے سیدھے لوگوں کو الجھا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ناراضگی کی بات یہ ہے کہ وہ درویش دن میں 5 بار اس تالاب کے پاس جاتا تھا۔ پجاری یہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے پوتر تالاب کو چھو کر اپوتر کر رہا ہے۔ جب یہ باتیں راجا پرتھوی راج تک پہنچی تو انہوں نے ترنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ دربار میں بلایا۔ دربار میں پہنچتے ہی راجا نے سخت لہجے میں کہا، اے درویش، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور لوگوں کو دھرم سے بھٹکا رہے ہو۔ یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتے۔ راجا نے آگے کہا، اتنا ہی نہیں، تم ہمارے سب سے پوتر تالاب کو بھی اپنے ہاتھ لگا کر گندا کر رہے ہو۔ اب تمہیں ہمارے دیش میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی شانتی سے جواب دیا، بابا، ہم لوگ اس تالاب میں نہاتے نہیں ہیں، صرف وضو کرتے ہیں۔ اگر پورے شریر میں اترنے سے تالاب گندا نہیں ہوتا ہے تو صرف ہاتھ اور چہرے کے پانی سے وہ کیسے اپوتر ہو سکتا ہے؟ یہ راجا نے جواب دیا، وہ لوگ ہمارے دھرم کے ہیں، اس لیے انہیں چھوٹ ہے، لیکن تم باہر سے آئے ہو، ہمارے دھرم کے نہیں ہو، اسی لیے تمہارے چھونے سے تالاب اپوتر ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے بابا، اب ہم تالاب کے پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن ہمیں پانی چاہیے تو صرف ایک برتن میں پانی لینے کی اجازت دے دیجیے۔ راجا شرط رکھ دی، پانی لے سکتے ہو لیکن برتن تالاب میں جائے گا، ہاتھ نہیں۔ اگر ہاتھ لگا تو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ طے ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص خلیفہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بختیار، جاؤ اور بہت سنبھل کر ایک برتن میں پانی لے آؤ، ہاتھ پانی کو چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساگر پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے برتن پانی میں ڈالا، ایک عجیب نظارہ سامنے آیا۔ پورا تالاب چمتکار سے اس چھوٹے سے برتن میں سما گیا۔ انا ساگر پوری طرح سوکھ گیا۔ یہاں پانی لہراتا تھا، وہاں صرف سوکھی ریت رہ گئی۔ جب پجاریوں نے دیکھا کہ تالاب میں ایک بوند بھی پانی نہیں بچی ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبراتے ہوئے راجا پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور بولے، مہاراج، یہ تو بہت بڑا سنکٹ ہو گیا ہے۔ راجا نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اس درویش نے ہمارے پورے تالاب کا پانی ہی پی لیا ہے۔ اب ہمارے پوتر تالاب میں ایک بوند بھی پانی نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں رہا تو ہم اپنے پاپ کیسے دھوئیں گے؟ دور دور سے لوگ اس تالاب کا نام سن کر اجمیر آتے تھے۔ ہزاروں ہندو مانتے تھے کہ اس پانی میں نہانے سے انیک سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اب تالاب بالکل سوکھ چکا تھا، ایک بوند بھی پانی نہیں تھی۔ پجاری گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اگر اب یہاں پانی نہیں رہا تو لوگ آنا بند کر دیں گے، ہماری عزت ختم
ہو جائے گی اور اجمیر کی پہچان مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سن کر راجا پرتھوی راج گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ چاہتے تو فوج بھیج سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ انہیں لگنے لگا اگر اس درویش سے سپاہیوں پر بھی کوئی اثر ڈال دیا تو حالات اور بگڑ جائیں گے۔ آخر کار راجا نے کہا جاؤ اس درویش کو پھر سے میرے پاس بلا کر لاؤ، پہلے جان لیتے ہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی بات ٹھیک لگی تو مان لیں گے، ورنہ معافی مانگ کر تالاب کا پانی واپس لے لیں گے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں تشریف لائے۔ راجا نے تھوڑی نرمی کے ساتھ کہا بابا، آپ نے ہمارے تالاب کا سارا پانی لے لیا ہے، اب ہم اپنے پاپ کیسے دھوئیں گے؟ ہم تو ہر دن اسی پانی میں نہا کر خود کو پاک سمجھتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سکون سے جواب دیا بابا، تمہارے پاس آنا ساگر نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے پاس تو یہ تالاب نہیں ہے، تو جو لوگ یہاں نہیں رہتے ہوئے اپنے گناہ کیسے دھوتے ہیں؟ پھر انہوں نے بہت گہری بات کہی، گناہ دھونے کی طاقت اس پانی میں نہیں ہے، گناہ معاف کرنے والا صرف وہی ہے جس نے آسمان، زمین اور پوری کائنات بنائی ہے۔ اس کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، ہزاروں لوگ سانس روکے سن رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بختیار، جس برتن میں پانی لیا تھا اسے واپس تالاب میں ڈال دو۔ جیسے ہی برتن کا پانی انا ساگر میں ڈالا گیا، پورا تالاب پل بھر میں پھر سے پانی سے بھر گیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ کئی دل کانپ اٹھے اور اسی وقت کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر پجاریوں کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے راجا کے پاس پہنچے اور بولے مہاراج، اگر اب بھی کچھ نہیں کیا گیا تو لوگ ایک ایک کر کے سب مسلمان بنتے چلے جائیں گے۔ راجا پرتھوی راج نے کہا اب مجھے صاف صاف بتاؤ اس درویش کا سامنا کیسے کیا جائے؟ یہ سنتے ہی پجاریوں نے آپس میں صلاح کی اور بولے مہاراج، یہ کوئی معمولی فقیر نہیں ہے، یہ بڑا جادوگر ہے۔ اگر اس کا سامنا کرنا ہے تو جادو سے ہی کرنا ہوگا۔ ہمارے بیچ رام دیو نام کا ایک بڑا پروہت اور جادوگر ہے، اگر اسے اس کے مقابلے میں بھیجا جائے اور وہ جیت جائے تو ہمارے دھرم کی عزت پھر سے بچ سکتی ہے۔ راجا نے فوراً رام دیو کو دربار میں بلایا اور کہا رام دیو، میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں، اس درویش کو جادو سے ہرانا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہمارا کھویا ہوا مان پھر سے لوٹ آئے گا۔ رام دیو نے گھمنڈ بھرے انداز میں کہا مہاراج، آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسے درویش کو میں نے پہلے بھی ہرایا ہے، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے دھرم کی عزت واپس لے کر ہی لوٹوں گا۔ اس کے بعد رام دیو اپنے ساتھیوں کو لے کر سیدھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سامنے پہنچے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا معین الدین چشتی، اگر تمہارے اندر ذرا بھی طاقت ہے تو میرے سامنے جادو کا مقابلہ کرو۔ میں نے
جیسے کئی لوگوں کو ہرایا ہے، تمہیں ہرانا میرے لیے بچوں کا کھیل ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری شانتی کے ساتھ خاموش رہے۔ رام دیو نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا تو وہ اور بگڑ گیا، گالی گلوچ کرنے لگا، بےہودگی پر اتر آیا۔ جب وہ اپنی ساری حدیں پار کر گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت نرمی سے فرمایا، رام دیو تو جتنا شور مچا رہا ہے، مجھے تیرے ماتھے پر ایمان کی روشنی اتنی ہی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ بس اتنا سنتے ہی رام دیو کا جسم کانپنے لگا۔ اسی پل اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو کھول دیا۔ جس آدمی کو اپنے جادو پر گھمنڈ تھا، وہی آدمی روتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر بولا، اے اللہ کے ولی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی توہین کی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے صحیح راستہ دکھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا، پیار سے کلمہ پڑھایا اور اس کا نام رکھا محمد صادق۔ اتہاس گواہ ہے کہ جو رام دیو خواجہ غریب نواز کو ہرانے آیا تھا، وہی بعد میں محمد صادق بن کر اللہ کا بڑا نیک بندہ بنا۔ سوچئے، جو دشمن بن کر آیا تھا، وہی دامن تھام کر اسلام کی شانتی کی چھاؤں میں آ گیا۔ یہی ہے اللہ رب العالمین کی قدرت۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔